آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے یہ 5 لفظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو مجھے لگا جیسے پوری دنیا ایک لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ میری سانسیں سینے میں اٹک گئیں، ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے اور آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلی ہو گئی۔ میں نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ میری آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید میں خود بھی نہ سن سکی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ رپورٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، لیکن رپورٹ یہی بتا رہی ہے کہ آپ حاملہ ہیں۔ میرے ہاتھوں سے رپورٹ نیچے گر گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ میری رپورٹ نہیں ہو سکتی۔ میں تقریباً چیخ اٹھی۔ میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میں نے کبھی کسی مرد کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیا، پھر میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ ہسپتال میں موجود چند لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے۔ مجھے لگا جیسے ہر آنکھ مجھے گناہ گار سمجھ رہی ہو۔ میں نے فوراً جھک کر رپورٹ اٹھائی۔ اس پر میرا ہی نام لکھا تھا، میری ہی عمر، میرا ہی شناختی نمبر اور نیچے وہ الفاظ جنہوں نے میری پوری زندگی بدل دی تھی، پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں کرسی پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں صرف 19 سال کی تھی، ایک عام سی لڑکی جس کی دنیا صرف اپنے گھر، اپنی ماں، اپنے ابو اور اپنی پڑھائی تک محدود تھی۔ میری زندگی میں نہ کبھی کوئی محبت آئی تھی، نہ کسی لڑکے سے دوستی ہوئی تھی۔ میں تو کالج میں بھی سب سے الگ رہتی تھی۔ میری سہیلیاں اکثر میرا مذاق اڑاتی تھیں، ثنا تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں صرف مسکرا دیتی۔ مجھے ہمیشہ اپنی ماں کی ایک بات یاد رہتی، بیٹی عزت ایک شیشے کی طرح ہوتی ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی پہلے جیسی نہیں ہوتی۔ میں نے ان کی ہر بات کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا تھا۔ پھر آج یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے ڈاکٹر سے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے ایک بار پھر ٹیسٹ کر لیں، مجھے یقین ہے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھی تو فوراً دوسرا ٹیسٹ لکھ دیا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، بار بار اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ اگر میں بے قصور ہوں تو میری عزت بچا لے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دوبارہ رپورٹ آئی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا ابھی باہر نکل آئے گا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی، پھر میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، بیٹا دوسری رپورٹ بھی پہلے جیسی ہے، بس اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پر لیٹی تھی، بازو میں ڈرپ لگی تھی۔ نرس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ آپ خود کو سنبھالیں۔ لیکن میں کیسے سنبھالتی؟ جس لڑکی نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کا ہاتھ تک نہ پکڑا ہو، اسے آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ مجھے اس لمحے موت زندگی سے آسان لگ رہی تھی۔ میں نے موبائل نکالا، امی کی 10 مسڈ کال تھیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر امی نے میری آواز سن لی تو وہ سمجھ جائیں گی کہ بہت کچھ برا ہوا ہے۔ شام تک میں ہسپتال سے نکل آئی۔ بارش ہو رہی تھی، سڑک پر لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ہر کسی کی زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، صرف میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، آخر میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی پوری زندگی یاد کرنا شروع کی، کیا کبھی کسی نے میرے ساتھ ایسا تو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک دھندلی سی تصویر ابھری۔ تقریباً 3 ماہ پہلے کالج سے واپسی پر میری وین خراب ہو گئی تھی۔ میں نے پیدل جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں بھاگتے ہوئے سڑک پار کر رہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے زور سے ٹکر مار دی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرا سر زمین سے ٹکرایا اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ امی مسلسل رو رہی تھی، ابو میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا، اللہ کا شکر کریں، بچی کی جان بچ گئی۔ اس وقت کسی نے بھی مجھے زیادہ سوال نہیں کرنے دیے، سب یہی کہتے رہے کہ آرام کرو۔ چند دن بعد میں گھر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اس حادثے کو ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دیا، لیکن آج پہلی بار مجھے اس حادثے سے ڈر لگ رہا تھا۔ کیا میری بے ہوشی کے دوران؟ نہیں، یہ سوچتے ہی میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، یا اللہ ایسا کبھی نہ ہوا ہو۔ میں خود کو یہی تسلی دے رہی تھی، لیکن دل بار بار کہہ رہا تھا
میری اسٹوری کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔